السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے زنیر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسٹڈی وتھ زنیر۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورسز جو ہیں 2025 کے چینج ہو چکے ہیں، کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں۔ 9th 10th 11th تک ہوئے ہیں، 12th کا ابھی تک نہیں ہوا، سامنے نہیں آیا۔ تو بہت سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہم اس کی اسٹڈی کریں، اس پیپر پیٹرن کے کیسے حوالے سے دیکھیں، اس کو کیسے ان کے کورسز پورے کریں، کیونکہ اسمارٹ سلیبس بھی ہے بیچ میں جو فائنلی ابھی تک 11th کا نکلا ہے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت جلدی پتہ لگے گا، تو گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے بچوں۔ آپ اسٹڈی وتھ زنیر پہ آ چکے ہیں اور ہم آج 9th کلاس کی انگلش شروع کریں گے۔ ہم انگلش کا چیپٹر نمبر 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ یہ شروع کریں گے۔ اس کے ہم ایکسرسائز کے کویشچنس پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے بچے آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل آئکن دبا دیں تاکہ آپ اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو اس کی کلاسز ملتی جائیں گی، چیپٹرز کے آنسر کویشچن ملتے جائیں گے، ٹرانسلیشن ملتی جائیں گی اور آپ کو پیپر پیٹرن سمجھایا جائے گا۔ تو چلیں بچے شروع کرتے ہیں۔ آنسر دس فالوئنگ کویشچنس۔ بچوں اس کی 8 سوال ہیں اور بچوں ان میں آپ کو بہت سی آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے ان کو خود نوٹس بنائے ہیں ان کے اور بہت ایزی کر کے بنائے ہیں۔ وہ اس طرح کے میں نے الگ الگ سے جو نوٹ بکس ہوتی ہیں، ہیلپنگ بکس، ان میں سے یہ اٹھائے ہیں اور یہ اس طرح سے اٹھائے ہیں کہ آپ کو ان آنسرز کے اندر آدھا آپ کو سوال ہی مل جائے گا۔ جو سوال ہوگا اس میں ہی آپ کو آدھا آنسر مل جائے گا، تو آپ کو اس میں بہت آسانی ہوگی۔ اور جس بچے کو اس کے نوٹس چاہیے ہوں گے وہ میں PDF لنک میں ایڈ کر دوں گا، نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔ تو چلو بچے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہاؤ مائٹ دی جیولوجیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ ان ریڈرز انڈرسٹینڈنگ آف ہز ہسٹوریکل اینڈ کلچر امپورٹنس۔ وہ کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی جغرافیائی تفصیل کاری کو اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سمجھنے میں کس طرح مدد دے سکتی ہے، کہ اس کی جو جغرافیائی ہے اور تاریخی جو حالت ہے اس کو اس کی مکہ مکرمہ کی حالت اہمیت سمجھنے میں کس طرح مدد دے سکتی ہے۔ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کا جواب شروع ہوتا ہے اس کے سوال میں۔ دیکھیں، دی جیولوجیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ، اس میں ایک سوال آیا، بڑھاتی ہے، انہانس بڑھاتی ہے انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچر امپورٹنس کو۔ جیولوجیکل ڈسکرپشن جو ہے مکہ مکرمہ کی، یہ بڑھاتی ہے اس کی امپورٹنس کو، سمجھنے کے لیے اس کی امپورٹنس کو۔ اٹ واز اے لینڈ آف، یہ آگے سوال سوال شروع ہوا ہے کہ اٹ واز اے لینڈ آف بیوٹی، یہ ایک خوبصورت زمین ہے، سرزمین ہے، ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹ اینڈ آف سینڈ ڈیونس، اسٹاری اسکائی اینڈ از سچویٹڈ 50 miles away from the ریڈ سی۔ بھرے آسمان والی خوبصورتی سرزمین تھی اور بحر احمر سے 50 میل کے دور پہ واقع تھی۔ جسٹ اٹ، بہت آسان سوال، آدھا جواب جو ہے وہ سوال میں ہی ہے، اس کے آگے 1.5 یا 1 لائن کا آپ کو جواب کرنا ہوگا، بس دیٹس اٹ، اور آپ کا جواب کمپلیٹ۔ بچے بالکل یہ آسان سوال میں نے بنائے ہیں اور بالکل اتھینٹک بنائے ہیں، آپ ان کو بآسانی اور اچھے سے اردو کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ What does the emphasis on the Arabs' memory and influence suggested about their culture before Islam؟ وہ کہتا ہے کہ عربوں کی یادداشت اور فصاحت پر زور دینا اسلام سے پہلے، عربوں کی یادداشت جو ہے اور اس کی فصاحت جو ہے ان پر زور دینا اسلام سے پہلے ان کی ثقافت کے بارے میں ظاہر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ پوچھا، اس کے بعد ہم یہ پھر دیکھیں گے کہ جواب کے اندر ہی تھوڑا سا سوال گئے۔ دی ایمفسائز آن دی عربس میموری، سب سے پہلی لائن، ایمفسائز آن دی عربس میموری اینڈ ایلوکوینس سجیسٹڈ اباؤٹ دیئر کلچر بیفور اسلام سجیسٹڈ، ہلکا سا لفظوں کا آگے پیچھے ہوا ہے تاکہ وہ جواب بن سکیں۔ اسلام سجیسٹڈ دیٹ ویئر، اب یہ جواب شروع ہوا ہے، دیٹ ویئر فاؤنڈ آف پوئٹری کانٹیسٹ، کہ اس نے جو ہے فاؤنڈ کیا کہ یہاں پر یہ پوئٹری کے جو شاعری کے ہوتے ہیں مقابلے ان پہ بڑا زور دیتے ہیں، اینڈ لو لٹریچر آ لاٹ، اور محبت اور ادب کے بہت شوقین تھے۔ دے ویئر پیپل آف ایکسٹرا آرڈینری میموری اینڈ ایلوکوینس، یہ پھر ایلوکوینس والی ہلکی سی لائن اس نے سوال میں سے اٹھائی، وہ غیر معمولی یادداشت اور فصاحت کے حامل تھے۔ سوری، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ واٹ از دی امپورٹنس آف
انسیڈوٹ اباؤٹ حماد اینڈ خلیف ولید بن یزید، کہ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے قصے کے بارے میں کیا اہمیت تھی، ان کی اہمیت بتائیں۔ اس کا اب جو ہے یہ بھی سوال ہی ہے سارا، اس میں ایڈ جسٹ ایک ورڈ آگے ایڈ کیا دی انسیڈوٹ اباؤٹ حماد اینڈ خلیفہ ولید بن یزید، سوال ہوا۔ اگلا آگے سوال بہت آسان ہے، یہ از خلیفہ ولید بن یزید از امپورٹنٹ دی ریمارکیبل میموری، کہ بہت اچھی یادداشت تھی، اینڈ ایلیکوینس، فصاحت کے لوگ تھے، آف عربس سوٹیبل ٹو کیری دی ڈائیون میسیج آف دی ہولی قرآن، فصاحت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہے جو قرآن پاک کی سوٹیبل ٹو کیری، اہم ہے دی ڈائیونس آف میسیج آف دی ہولی قرآن، جو قرآن پاک کے الہامی پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے۔ سوری، تو اتنا ایزی کر کے سوال کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیان کرے گا، کہ مطلب پیپرز میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر مینشن پراپرلی کیا ہوتا ہے کہ 3 to 5 لائنز کا آپ نے آنسر لکھنا ہے، تو یہ 3 to 5 لائنز کا آنسر ایزیلی بنتا ہے، ایزیلی، چاہے بچہ 7 ورڈ جوڑ کے لکھے چاہے دور لکھے، ایزیلی 3 to 5 لائنز کا بن جائے گا۔ کیوں ایزیلی ایک تو بنایا اور اوپر سے ہلکا سا سوال بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہوا تاکہ تھوڑا سا لانگ بن جائے، جس سے بچوں کو سیکھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو، تاکہ بچے سوال کو پڑھے اور بیچ میں ہی تھوڑا سا جواب ایڈ ہو جائے۔ اچھا، اگلا سوال نمبر 4، وٹ پیراللز کین یو ڈرا، کہ تم کون سی پیرالل ڈرا کرو گے بٹوین دی اسٹیٹ آف سویلائزیشن، ڈسکرائب ہیئر اینڈ ادر ہسٹوریکل پیریڈز آف ڈسپلن اینڈ رینیول، کہ اچھا اس نے یہاں سوال میں پوچھا کہ آپ نے دو حالتوں کے درمیان فرق کرنا ہے، کون سی، تہذیب کی حالت اور زوال و تجدید کی حالت، ان کے تاریخی دورانیوں کے درمیان مشابہت کرنی ہے۔ تو یہاں پر وہ ایزیلی بتاتا ہے کہ پیپل آف بوتھ پیریڈس، ان دونوں کے جو حالات ہیں ان دونوں پیریڈز میں ویئر الٹریٹ، ٹھیک ہے، ناخواندہ تھے، اور ورشپڈ آئیڈل، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان دونوں میں، یعنی تہذیب کی حالت میں اور زوال و تجدید میں، اسلام سے قبل کی یہ بات ہو رہی ہے۔ دے انگیجڈ ان فائٹ دیٹ کنٹینیو فار ہنڈریڈز آف ایئرس، یہ لڑائیاں جھگڑوں میں ہوتے تھے جو صدیوں تک چلتی جاتی تھیں۔ دے ویئر سیلفش اینڈ شوئی، وہ خود غرض سے، سیلفش اینڈ شوئی، نمائشی تھے، خود غرض ہوتے تھے، اور جب کوئی چیز کوئی خریدتے تھے یا پہنتے تو ان کو نمائش کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کر لیا ہے، خود غرضی دکھاتے تھے۔ دے نیڈیڈ رینیول، انہیں تجدید کی ضرورت تھی، ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی۔ پھر اگلا سوال نمبر 5 بتاتا ہے کہ وٹ چیلنج ڈڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیس ان پروکلیمنگ، انہوں نے کیا فیس کیا پروکلیمنگ، وضاحت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، دی وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت، توحید، اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ۔ اچھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ کی انہوں نے دی گریٹ چیلنجز، بڑے چیلنجز، ان پروکلیمنگ، اتحاد کو بیان کرنے، اور وننس آف دی اللہ، یہ یہاں پر سوال ہو گیا، اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ، یہاں تک آپ کا سوال ہو گیا، جو کہ آپ کا تقریباً 1.5 سے 2 لائن کا بنے گا، تو کتنا ایزی ہو گیا یہ۔ اگلا بھی اس سے آسان ورڈز میں بالکل لکھا ہوا ہے، مین کائنڈ بیکاز دی عرب تھے، اسلام سے قبل عرب کے جو لوگ تھے وہ ورشپ آئیڈل تھے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دے ہیو ہنڈریڈز آف گوڈ، انہوں نے بہت سے بت بنائے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بے شمار بت ہوتے تھے ان کے اپنے۔ دے ویئر ناٹ ریڈی، وہ تیار نہیں تھے، ٹو ایکسیپٹ دی کنسیپٹ آف اونلی ون گاڈ، وہ ایک خدا کے تصور کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دیکھیے کتنا آسان تھا، آپ ساتھ ساتھ اردو پڑھیں گے تو یاد کرنے میں اس قدر آسان ہو جائے گا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے سے آپ یہ لیکچر سنیں گے، آپ کو یہیں پر یاد ہو جانا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 6، ان وٹ ویز ڈڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ مین کائنڈ ٹو دی ہائر لیول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن طریقوں سے جو انسانیت کو وہ اونچے لیول پر لے گئے، ان بوتھ اسپرچولی اینڈ ورلڈلی ڈومینس، کن دنیاوی اور دینی دونوں میدانوں میں کس طرح لے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ، یہ سوال جواب ایک کیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ، سوال ہی ہے، مین کائنڈ ٹو دی ہائر لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جواب، جو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ تو سوال ہو گیا، بائی ٹیچنگ دیم
ان کو سکھایا ہائی مورل اینڈ ایتھیکل ویلیو، دائمی اور اعلیٰ اخلاقی اقتدار سکھائے، دیٹ ویئر یونیورسل اینڈ ایور لاسٹنگ، جو دنیا اور دونی میدانوں میں بلندی مقام تھے۔ ایزی۔ پھر سوال نمبر 7، ہاؤ ڈز دی فائنل قرآنک ورڈز، آخری قرآنی آیات، انکیپسولیٹ دی رول آف مشن آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مقاصد کا خلاصہ کس طرح کرتی ہیں آخری قرآنی آیات۔ دی فائنل قرآنی آیات، قرآنی ورڈز ایپسولیٹ، یہ سوال ہے، دی رول آف مشن آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیز ورڈز، ان دیز ورڈز میں کرتی ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ او نبی، سورلی، بے شک، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وٹنس، گواہی والا، اینڈ بیئرر آف گڈ نیوز اینڈ وارنر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ دی ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز مشن، ہز پرمیشن، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے لائٹ گیون ٹارچ۔ آپ نے صرف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا ہے، ایک قسم سے تعریف کو، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اور کس لیے بنا کر بھیجا صرف۔ اور لاسٹ سوال پڑھنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور اس کو لائک کر دیں۔ 8واں سوال ہے، ہاؤ ڈز دی آرتھر ویو، آرتھر جو ہے لکھنے والا جو ہے، ویو دی پری اسلامک عرب اسلام سے قبل عرب کو کیسے دیکھتا تھا، رائٹ ڈاؤن دی ایگزامپل اینڈ دی ایویڈنس سپورٹنگ یور انفرنس۔ وہ کہتا ہے کہ جو آرتھر ہے، جو لکھنے والا ہے، لکھاری ہے، وہ اسلام سے قبل عرب لوگوں کو کیسے دیکھتا ہے، اپنے زبان میں مثالیں دے کر بیان کریں۔ دی آرتھر ڈسکرائب دی پری اسلامک عرب ایز اے پیپل آف ریمارکیبل میموری، عرب کے لوگوں کو اسلام سے قبل وہ ایز اے یادداشت، قابل ذکر یادداشت اور فصاحت کے حامل لوگوں کے طور پر دیکھتا تھا۔ انفلوئنس، یہاں تک دے ویئر فاؤنڈ آف پوئٹری کمپٹیشن، اس نے یہاں پر وہ شاعری مقابلوں کے شوقین تھے، اینڈ فیلٹ پرائڈ ان دی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنس، اور رسم و رواج پر فخر کرتے تھے، لیکن ان میں بٹ دے لیکڈ اسپرچول گائیڈنس، لیکن ان میں روحانی رہنمائی کی کمی تھی۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے تو اچھے تھے، کہ قابل ذکر ان میں یادداشت اور فصاحت کے حامل لوگ تھے، ان میں شاعری کے مقابلے بڑے اچھے ہوتے تھے، وہ رسم و رواج کو بھی بہت زور دیتے، لیکن روحانی رہنمائی جو تھی، روحانی تربیت تھی، ان میں یہ نہیں تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں آ گئی۔ تو یہ تھا بچوں آج کا چیپٹر نمبر 1، جس کے یہ ایکسرسائز کے سوال تھے جو 8 تھے۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ، کلاس 9 انگلش کا چیپٹر تھا، جو آج ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے ایکسرسائز کویشچن کے ساتھ۔ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔